بچوں یہ اگلے MCQs ہیں، 10 ہم نے کر لیے ہیں۔ کویسچن نمبر 11 ہے، سبق آرام و سکون میں ملازم کیا چیز کوٹ رہا تھا؟ سبق آرام و سکون میں ملازم جس کا نام للو تھا کیا چیز کوٹ رہا تھا؟ آپشنز ہیں نمک، ریٹھے، مرچیں، گرم مسالہ۔ صحیح جواب ہے ریٹھے۔ بچوں سوال نمبر 12 ہے، بیوی نے اپنے میاں کے لیے کھانے کو کیا تیار کروایا؟ آپشنز ہیں نارنگی کا رس، گنے کے رس کی کھیر، ساگودانے کی کھیر، پٹھے ہوئے چنے۔ بچوں صحیح جواب ہے ساگودانے کی کھیر۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 13 ہے، آرام و سکون کے مصنف کا نام کیا ہے؟ بچوں سبق آرام و سکون کے مصنف کا نام بتانا ہے۔ چراغ حسن حسرت، امتیاز علی تاج، فرحت اللہ بیگ، مرزا ادیب۔ صحیح جواب ہے امتیاز علی تاج۔ بچوں اگلا سوال ہے، ڈاکٹر نے میاں کو کس بات کی تاکید کی؟ آپشنز ہیں وقت پر لیٹنے کی، ٹیکا لگوانے کی، خاموش لیٹے رہنے کی، سیر کرنے کی۔ بچوں صحیح آپشن ہے خاموش لیٹے رہنے کی۔ اگلا سوال ہے، سید امتیاز علی تاج کہاں پیدا ہوئے؟ بچوں آپشنز ہیں لاہور میں، ملتان میں، پشاور میں، کوئٹہ میں۔ صحیح جواب ہے لاہور میں۔ بچوں اگلا سوال ہے، ڈاکٹر کے مطابق میاں کو بیماری تھی۔ آپشنز ہیں شوگر کی، دل کی، تکان اور حرارت کی، سر درد کی۔ صحیح جواب ہے تکان اور حرارت کی۔ بچوں اگلا سوال ہے، مشہور زمانہ ڈرامہ انارکلی تحریر ہے، آپ نے بتانا ہے کس کی تحریر ہے۔ آپشنز ہیں مرزا ادیب کی، سید امتیاز علی تاج کی، مرزا غالب کی، منشی پریم چند کی۔ تو بچوں ان میں دو تو ویسے ہی ڈرامہ نگار نہیں ہیں، مرزا غالب اور منشی پریم چند۔ ان میں دو ہی ڈرامہ نگار ہیں، مرزا ادیب اور سید امتیاز علی تاج۔ تو یہ تحریر ہے سید امتیاز علی تاج کی۔ بچوں اگلا گرامر کا سوال ہے، ذہن کی جمع ہے، ذہین، اذہان، ذہنوں، اذاہین۔ صحیح جواب ہے اذہان۔ اگلا سوال ہے، فتوح کا واحد ہے، فاتح، فتح، فاتحین، مفتوح۔ صحیح جواب ہے فتح۔ اگلا اور 20واں سوال ہے، آب حیات اور نہرنگ خیال کس کی تصانیف ہیں؟ آپشنز ہیں مولانا محمد حسین آزاد، سر سید احمد خاں، شبلی نعمانی، ڈپٹی نذیر احمد۔ بچوں صحیح جواب ہے مولانا محمد حسین آزاد۔ آپ لوگوں کا یہ پیج بھی کمپلیٹ ہو گیا بچوں، 20 MCQs ہم نے سالو کر لیے ہیں، کچھ پہلے بھی کیے ہوئے تھے سالو، اور اگر ان میں کچھ کمپوزنگ کی مسٹیک ہے تو آپ اسے بھی دیکھ لیں۔ یہ جیسے آخری سوال کا آپشن ڈی ہے، یہاں پہ ڈپٹی نذیر احمد آنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، اب کچھ ہم شارٹ کویسچنز بھی سالو کریں۔ بچوں یہ سمر پیک ہوم ورک کے شارٹ کویسچنز ہیں۔ پہلا سوال ہے، روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ بچوں اس کا جواب ہے، روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ریپیٹ کروں گی، روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 2، بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا ہے؟ بچے اس کا جواب ہے، ڈاکٹر نے میاں کو آرام و سکون کا مشورہ دیا تھا، گھر کے شور و غل کی وجہ سے میاں کو آرام و سکون میسر نہ ہوا تو وہ بیماری کے باوجود دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بچوں ریپیٹ کروں گی، ڈاکٹر نے میاں کو آرام و سکون کا مشورہ دیا تھا، گھر کے شور و غل کی وجہ سے میاں کو آرام و سکون میسر نہ آیا تو وہ بیماری کے باوجود دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اس ڈرامے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ڈرامہ ہے آرام و سکون، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بچوں اس ڈرامے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر گھر میں کوئی بیمار پڑا ہو تو گھر والوں کو چاہیے کہ شور و غل نہ کریں، بلکہ
مریض کے مکمل آرام و سکون کا خیال رکھا جائے۔ ریپیٹ کروں گی، اس ڈرامے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر گھر میں کوئی بیمار پڑا ہو تو گھر والوں کو چاہیے کہ شور و غل نہ کرے بلکہ مریض کے آرام و سکون کا خیال رکھا جائے۔ سوال نمبر 4 ہے، بہت زیادہ شور و غل بھی ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ شور کی آلودگی سے صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ بچے اس کا جواب ہے، شور کی آلودگی سے انسان اعصابی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ زیادہ شور سے قوت سماعت متاثر ہو سکتی ہے۔ امراض دل اور بلڈ پریشر بھی شور و غل کی آلودگی کے سبب جنم لیتے ہیں۔ بچوں ریپیٹ کروں گی، شور کی آلودگی سے انسان اعصابی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ زیادہ شور سے قوت سماعت متاثر ہو سکتی ہے۔ امراض دل اور بلڈ پریشر بھی شور و غل کی آلودگی کے سبب جنم لیتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، صحت مند رہنے کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں؟ بچے اس کا جواب ہے، صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے متوازن غذا کھائی جائے اور مناسب آرام بھی ضرور کیا جائے تاکہ انسان صحت مند رہ سکے۔ بچوں اگلا سوال ہے، ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا؟ اس کا جواب ہے، ہمسائے کے گانے اور ہارمونیم بجانے کی وجہ سے میاں کے آرام و سکون میں خلل پڑ رہا تھا۔ بچوں ریپیٹ کروں گی، ہمسائے کے گانے اور ہارمونیم کی وجہ سے میاں کے آرام و سکون میں خلل پڑ رہا تھا۔ سوال نمبر 7 ہے، مصنف کو امتحان سے گھبرانے والوں پر کیوں ہنسی آتی ہے؟ یہاں پہ بچوں مضمون نگار لکھا ہوا ہے، تو مضمون نگار کو امتحان سے گھبرانے والوں پر کیوں ہنسی آتی ہے؟ جواب ہے اس کا، مضمون نگار کے خیال میں لوگ بلا وجہ ہی امتحان سے گھبراتے ہیں کیونکہ 2 ہی تو صورتیں ہیں، فیل یا پاس۔ اس سال کامیاب نہ ہوئے، آئندہ سال صحیح۔ ریپیٹ کروں گی، مضمون نگار کے خیال میں لوگ بلا وجہ ہی امتحان سے گھبراتے ہیں کیونکہ 2 ہی تو صورتیں ہیں، فیل یا پاس۔ اس سال کامیاب نہ ہوئے، آئندہ سال صحیح۔ اگلا سوال ہے، جو امتحان کے دن قریب آتے جاتے مضمون نگار کے دوستوں اور ہم جماعتوں کا کیا حال ہوتا؟ بچے اس کا جواب ہے، مضمون نگار کے دوست امتحان کی تیاری میں ایسے مصروف ہوتے کہ ان کے حواس، ان کے دماغ مختل اور ان کی صورت اتنی سی نکل آتی۔ بچوں اگلا سوال ہے، مضمون نگار نے کون سا امتحان دیا تھا؟ بچے اس کا جواب ہے، مضمون نگار نے لا کلاس کا امتحان دیا تھا۔ لا کلاس یعنی قانون کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہی بتائیں گے کہ لا کلاس کا امتحان دیا تھا۔ اگلا سوال ہے، مضمون نگار نے امتحان دیا تو کیا نتیجہ نکلا؟ بچے اس کا جواب ہے، جب مضمون نگار نے امتحان دیا تو جملہ مضامین میں بدرجہ اعلیٰ فیل ہوا۔ مضمون نگار جملہ مضامین میں بدرجہ اعلیٰ فیل ہوا۔ اگلا سوال ہے، مضمون نگار کے والد نے کس طرح اسے تسلی دی؟ بچے اس کا جواب ہے، مضمون نگار کے والد نے ممتحنوں کو بھی برا بھلا کہا، مضمون نگار کی اشک شوئی کی اور فرمایا، بیٹا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس سال نہیں آئندہ سال صحیح، آخر کب تک بے ایمانی ہوگی؟ بچوں ریپیٹ کروں گی، مضمون نگار کے والد نے ممتحنوں کو برا بھلا کہا، مضمون نگار کی اشک شوئی کی اور فرمایا، بیٹا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس سال نہیں آئندہ سال صحیح، آخر کب تک بے ایمانی ہوگی؟ بچوں اگلا سوال ہے، تجمل نے اختر کے بارے میں کس قسم کے خیالات کا اظہار کیا؟ بچوں اس کا جواب ہے، تجمل نے کہا کہ اس قسم کے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں، الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں۔ بچوں ریپیٹ کروں گی، تجمل نے کہا کہ اس قسم کے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں، الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، اختر کا حلیہ بیان کریں۔ بچے اس کا جواب ہے، ادھیڑ عمر کا شخص، سر کے بال بکھرے ہوئے،
آنکھیں شب بیداری کی وجہ سے سرخ، لباس پاجامہ اور قمیص آستینیں چڑھی ہوئی، آنکھوں کے گرد ہلکے زیادہ نمایاں۔ بچوں رپیٹ کروں گی۔ ادھیڑ عمر کا شخص، سر کے بال بکھرے ہوئے، آنکھیں شب بیداری کی وجہ سے سرخ، لباس پاجامہ اور قمیص آستینیں چڑھی ہوئی، آنکھوں کے گرد ہلکے نمایاں۔ بچوں اگلا سوال ہے، اختر کو تصویریں بنا کر کون دیتا تھا؟ بچوں اس کا جواب ہے، اختر کا غریب مصور دوست نیازی اسے تصویریں بنا کر دیتا تھا۔ اختر کا غریب مصور دوست نیازی اسے تصویریں بنا کر دیتا تھا۔ اگلا سوال ہے، نیازی نے اپنی تصویریں اختر کے حوالے کیوں کی؟ بچوں اس کا جواب ہے، نیازی ایک غریب مصور تھا، اس نے اختر کو اپنی تصویریں دے دیں تاکہ وہ انہیں اپنی تخلیق بنا کر بیچے اور نیازی کو اتنے پیسے دے دیا کرے کہ وہ عزت و آبرو سے رہ سکے۔ رپیٹ کروں گی۔ نیازی ایک غریب مصور تھا، اس نے اختر کو اپنی تصویریں دے دیں تاکہ وہ انہیں اپنی تخلیق بنا کر بیچے اور نیازی کو اتنے پیسے دے دیا کرے تاکہ وہ عزت و آبرو سے رہ سکے۔ بچوں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ 15 شارٹ کویسچنز میں نے آپ کو کروا دیے ہیں، آپ نے نیٹ اینڈ کلین لکھ لینے ہیں، اور بچوں ریٹن پریکٹس ایک دن بھی چھوڑنی نہیں ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔